اس مسئلے میں دو صورت ہے، دو مسئلے ہیں اس باب میں۔ ایک مسئلہ تو ولی کا ہے جو کہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا۔ مختصر خلاصہ ہم نے بتا دیا کہ دو قول ہے اس میں۔ وہ ایک قول تو یہ ہے کہ ولی کی اذن لازم نہیں ہے، ان کے لیے 4 دلائل سے استدلال، اور پھر دوسرے قول کے لیے 5 دلائل، اور وہ 4 دلائل سے استدلال کے جوابات وہ ہو گئی۔ اس باب میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی عورت جب نکاح پر دیتے ہیں تو اس سے اجازت لینا، اس کے حوالے سے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ولی کا مسئلہ حکم تو معلوم ہو گیا کہ ولی کا اذن لازم ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر نکاح تو باطل ہے، جس طرح کہ حدیث میں وارد ہے کہ باطل ہے۔ حدیث کی تفصیل میں مزید بحث آئے گا۔ البتہ استئذان المرأة میں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ کہ مطلقاً اس سے اجازت نہیں لیا جائے گا، اگر لیا جائے تو بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ امام مالک کے قول ہے، امام شافعی کے، اور ایک قول امام احمد سے نقل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو کہ راجح قول ہے کہ نہیں، اس سے اجازت لینا لازم ہے جب تمیز والی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ راجح ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے اس طرف۔ علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ علامہ عثیمین وغیرہ عام محققین علماء کرام بھی اس پر قول کرتے ہیں، اور اس کے لیے دلائل بھی موجود ہے۔ حتی تستأذن، یہ باب کے نیچے جتنے بھی احادیث ہیں اس مسئلے میں، اس کے اندر اس کے ثبوت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مساوات رکھا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، کہ اس سے اجازت لینا شرط ہے، نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نکاح کو رد کیا ہے، صحیبی کے لیے بھی اور باکری کے لیے بھی اس طرح کے نکاح رد کیا ہے کہ والد نے نکاح پر دی ہے اور پھر اس کے ناراضگی کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کا نکاح رد کیا ہے۔ حدیث موجود ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام بکریوں جیسے نہیں دیا جاتا ہے، جس طرح بکریاں بیچی جاتی ہیں ان کے اجازت کے بغیر، تو یہ اسی طرح نہیں ہے، اس کے رضا شرط ہے۔ اس طرح مرد کے رضا شرط ہے تو عورت کے رضا بھی نکاح میں شرط ہے۔ شروع میں ہم نے یہ طریقے آپ کو سکھایا تھا نکاح باندھنے کے، کہ آپ نے پوچھنا ہے ولی سے کہ کیا لڑکی راضی ہے یا کہ نہیں ہے، اس سے پوچھے، آپ نے پوچھا ہے اس سے، اس نے آپ کو وکیل بنائے نکاح کے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الائم حتی تستأمر۔ آئم جو ہے، ایک روایت میں صیب ہے، تو آئم سے صیبہ مراد ہے اس مقام میں، جس کی شادی ایک بار ہو چکی ہو، پھر برابر بات ہے کہ مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، اس کو صیبہ کہا جاتا ہے۔
البتہ ایم لفظ عام ہے، باکرے یہ ایم لفظ غیر شادی شدہ کو کہا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو غیر شادی شدہ ہے، مرد ہو عورت ہو، سب کے لیے شادی کی ترتیب کرو، انتظام کرو۔ لیکن یہاں صیبہ مراد ہے تقابل کے لیے، کیونکہ بعد میں باکرے کا تذکرہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ صیبہ ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ یہاں صیبہ مراد ہے، اور دوسری روایت میں صیبہ لفظ ہے، وہ بھی دلیل ہے کہ یہاں صیبہ مراد ہے۔ حتیٰ تستعمر، یہاں تک کہ اس سے امر لیا جائے، صرف مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ تو یہ ہے کہ اسے مشورہ لیا جائے، پھر آپ کی مرضی، اس کے مشورے پر چل جاتے ہیں یا اپنی مرضی پہ، یہ مشورے سے اوپر بات ہے۔ اس سے امر لیا جائے گا کہ وہ قولاً کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں فلاں سے، ان کی صفات سب کچھ آپ بیان کرو گے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور باکرہ کی نکاح نہیں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے اذن لیا جائے، اجازت لیا جائے۔ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بالعکس ہے، آئمی کے لیے ہے حتیٰ تستأذن، اور بکر باکری کے لیے ہے حتیٰ تستأمر۔ لفظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، تستأذن بھی امر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تستأمر بھی اذن ہے، لیکن بعد والا جملہ جو ہے اس میں فرق نظر آ رہا ہے کہ باکری کی اذن سکوت بھی کافی ہیں، اگر امر کرے قولاً بات کرے تو بہتر ہے، اگر قولاً بات نہ کرے تو اذن بھی کافی ہیں، لیکن آئم کے لیے امر لازم ہے، اس سے قولاً امر لینا لازم ہے۔ لا تنکح الائم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ قال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وکیف اذنها، قال ان تسکتا، جب خاموش ہو جائے، یہ اذن ہے ان کی طرف سے، خاموشی۔ یہ خاموشی کوئی اور مانع نہ ہو، خاموشی ہونے کی کوئی اور وجہ نہ ہو کہ خوف ہو مارنے کا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کوئی امر نہ ہو، تو یہ خاموشی بھی دلیل بن سکتی ہے اگر کوئی خوف ہو مارنے کا وغیرہ۔ اس طرح آج کل بعض جگہوں میں خصوصاً گاؤں میں اپنی بیٹی کو بہن کو مار مار کے راضی کرتے ہیں، زبردستاً جبر کرتے ہیں، یہ جبر جائز نہیں ہے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الائم احق بنفسها، آئم جو ہے، صیبہ جو ہے، یہاں بھی وہی تفصیل ہے، صیبہ مراد ہے، اپنے نفس پر زیادہ حقدار ہے، من ولی ہے، آپ بنسبت ولی، والبکر تستأذن فی نفسها، اس کے نفس کے بارے میں اس سے اذن لیا جائے گا، وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اس کی اجازت خاموشی بھی ہے۔ اور ایک روایت میں الصیب احق بنفسها من ولیها، پہلے کے لیے بھی یہاں سے استدلال ہے کہ آئم سے صیبہ مراد ہے، کیونکہ ایم کی جگہ دوسری جگہ صیبہ لفظ وہ یہی ہے، الصیب احق بنفسها من ولیها، صرف لغوی استدلال کے لیے یہ روایت اس کے لیے بھی دلیل بن سکتی ہیں۔ احق بنفسها من ولیها والبکر تستأمر وإذنها سکوتها، سمات یا سکوت ایک ہی مقصد ہے۔ ایک روایت میں الصیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها في نفسها، ان کی والد ان سے اذن لے لے گا، وإذنها سماتها، خاموشی ہے، تو والد سے یا دادا سے وہ زیادہ حیا کرتی ہے، تو خاموشی اس کا اذن ہے۔ البتہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ والد کے علاوہ اگر اور کوئی ہو تو اس کے لیے قول پھر بھی لازم ہے، لیکن عموماً اس بات کی دلیل ہے کہ ہر صورت میں اس کے لیے سکوت دلیل ہے، جب سکوت کے لیے اور کوئی وجہ نہ ہو تو یہ رضا کی دلیل ہے۔
یہ دلیل ہم نے بیان کی اس قول کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ اپنے نفس خود نکاح پر دے سکتی ہیں، اس سے استدلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی جوابات ہم نے دی تھی۔ مختصر اس طرح جواب کیا حق کو زیادہ حقدار ہے وہ سیبہ، مرد کا حق کم ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل میں عموماً قانون یہ ہے غالباً اس میں اشتراک ہوتا ہے۔ مفضل اور مفضل علیہ کے بیچ میں ایک صفت میں مشترک ہے۔ ولی اور یہ سیبہ جو ہے یہ حقداری میں دونوں مشترک ہے۔ اگر ولی کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کا حق کہاں چلا گیا؟ تو حقدار دونوں ہیں، لیکن عورت کا حق زیادہ ہے۔ زیادہ کس طرح ہے؟ اس پر کسی قسم کی اجبار نہیں ہو جاتا ہے، زبردستی نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ نکاح نہیں چاہتی ہے سیبہ تو اس پر کسی قسم کی اجبار نہیں ہے۔ اور اگر مرد بالکل نکاح پر نہیں دیتا ہے، ویسے معلقہ کی شکل میں، اور وہ چاہتی کہ میں نکاح کروں، تو پھر مرد پر زبردستی قاضی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو نکاح پر کیوں نہیں دیتے، یہ چاہتی ہیں نکاح کرنا۔ یہ تو جب انکار ہے تو اس صورت کی بات ہے، باقی دونوں کی رضا شرط ہے، دونوں کی رضا و رضا شرط ہے۔ اس کے لیے مزید دلائل موجود ہیں، نیچے حدیث میں آ رہے۔ وعن خنساء بنت خزام ان اباها زوجها وهي سیب، اس مسئلے کے لیے دلیل ہے کہ اذن لازم ہے عورت سے۔ خنساء بنت خزام جو ہے اس کے والد نے نکاح پر دی تھی، وہی سیب، اور اس حالت میں کہ یہ سیبہ تھی، ایک بار شادی ہوئی تھی۔ فکرہت ذالک، خنساء نے اس نکاح کو برا سمجھا، اور جس کو دی گئی اس کو برا سمجھا کہ میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرد نکاحہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکاح کو رد کیا۔ رواہ البخاری وفی روایت ابن ماجہ نکاح ابیہا، والد کی جو نکاح ہے، یہ جو والد نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر لیا، تو اس کی اذن لازم ہے۔ اگر اذن کے بغیر دیا جائے پھر اس کی اذن پر موقوف ہوگا نکاح، اگر اذن دے دیے تو نافذ ہے، اگر اذن نہیں دیا تو پھر رد ہے۔ یہ واضح دلیل ہے، بخاری کی روایت ہے۔ وعن عائشة النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنین، صغیرے کے بعد جب تمیز نہیں ہے تو ان سے اذن لینے میں یہ بات ہے کہ اذن اس سے لازم نہیں ہے۔ البتہ پھر بعد میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بلوغ کے بعد پھر اس کی اختیار ہے کہ اس نکاح پر باقی رہنا چاہتی ہے یا کہ نہیں، یہ اختیار ہے۔ البتہ عائشہ رضی کے بارے میں یہ تذکرہ نہیں ہے، وہ تو اعلیٰ شخصیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعائشة النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پر لیا اس حال میں کہ یہ 7 سال کی عمر میں تھی۔ ایک روایت میں ہے 6 سال، لیکن تطبیق آسان ہے، 6 سال مکمل اور 7ویں سال میں چل رہی تھی، تو اس وجہ سے بعض لوگ وہ جو قصر ہے حذف کر کے 6 سال ذکر کرتا ہے، اور بعض لوگ وہ 7 سال میں چل رہی تھی وہ سال بھی ذکر کرتے ہیں۔ وزفت الیہ، اور شادی ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، وہی بنت 9 سنین، اس حال میں کہ یہ 9 سالہ تھی۔ ولعبها معها، اور گڑیا ان کے پاس موجود تھی کھیلنے کے لیے۔ ومات عنها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی، وہی بنت 18، اور یہ 18 سال کی عمر میں تھی۔ رواہ مسلم۔ اس روایت کے فوائد،
اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، عام غیر دین غیر مسلم اور جو مسلمان ہیں وہ تعویلات کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں مانتے ہیں. کچھ منکر حدیث ہے وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ جب 6 سالہ ہو یا 7 سال کی عمر میں ہو، یہ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ شادی کی غرض صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہے. شادی ثابت ہے لیکن مباشرت کی بات ثابت نہیں ہے کہ اسی وقت پھر مباشرت بھی ہوئی. یعنی کہ بہت سارے اور بھی فوائد ہیں علمی تربیت. اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم اور احادیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے. اس وقت رسول اللہ کے 56 سال عمر تھا، اب تک صحیبی سے نکاح کیا کرتے تھے. اگر خواہش پوری ہونا تھا تو اس سے پہلے کیوں شادی نہیں کرتے باقرے سے، اس کے بعد کرتے علم کی وجہ سے کہ علم پھیل جائے. اور اس طرح بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے وہ قائم رہے. اور یہ فائدہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں وہ لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہیں. البتہ جب مباشرت کے قابل نہ ہو تو صرف شادی ہو جائے گی، اور جب قابل ہو جائے مباشرت کے بعد میں پھر وہ مسئلہ آ جائے گا. یہ لازم نہیں ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو گڑیا ہے کھیلنے کے لیے اگرچہ تصویر کی شکل ہو تو چھوٹی بچیاں اس سے کھیل سکتی ہیں. یہ عام تصویروں سے مستثنا ہے جو کہ حرام تصاویر ہے. اس کے بارے میں اور بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ ایک گھوڑا دیکھا، اس کے پر تھے، اس کے کھیلنے کے لیے. تو یہ جائز ہے رکھنا. اس میں بچیوں کی تربیت ہے کہ وہ گھر کے مسائل پہلے سے سیکھے، ذہن میں ڈالے، پختہ کرے، گڑیاؤں سے کھیلے کہ بچوں کے سنبھالنا کس طرح ہے، وہ بھی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑنا چاہیے. بچوں کی عادت ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار عام جو بچیاں تھی عائشہ کی طرف بھیجا کرتے تھے کہ ان سے کھیلے. پانچواں فائدہ ہے کہ اس میں عائشہ کی فضیلت ہے کہ جوانی کی حالت سے 18 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی اور اس نے علم کے لیے، تقوی اور دین کے لیے ٹائم دے دیا. امت پر تو حرام ہے اس سے نکاح کرنا، شادی کرنا، ام المؤمنین ہے، لیکن علم کے لیے وقت دے دی. الفصل الثانی عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نکاح الا بولی. یہ بات پہلے ہو چکی ہے. اس دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کمال کا نفی ہے، بلکہ باطل لفظ جو بعد والی حدیث میں ہے تو وہ دلیل ہے کہ وجود ہی نفی ہے. نفی الوجود یہ اصل ہے، حقیقت ہے. اگر
کوئی کہتے کہ کمال نہ پہ ہے تو یہ تو مجازی معنی ہے، مجازی معنی کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہے. لا نکاح الا بولی رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی وعن عائشة ان رسول قال ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها. یہ حدیث بھی دلائل میں گزر گئی. جو بھی عورت اپنے نفس ولی کی اذن کے بغیر نکاح پر دے فنکاحها باطل فنکاح باطل فنکاح باطل. 3 بار تاکیدن. اور فقہ حنفی میں بھی یہ بات ہے کہ فاسد اور باطل میں کیا فرق ہے. فاسد وہ چیز ہے کہ جو اصل سے ختم نہ ہو، صرف نقصان آ جائے، اور وہ چیز اصل سے ختم نہ ہو. اور باطل وہ ہے کہ اصل سے مکمل ختم ہو جائے. یہ فقہ کے حساب سے بھی مکمل اصل سے ختم ہے. وَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ. اگر دخول ہوا، نکاح تو ویسے بھی باطل ہے، اگر اس نکاح میں دخول مباشرت ہوا تو فَلَهَا الْمَهْرُ، اس کے لیے جو مہر ہے وہ واجب ہے. بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اس وجہ سے کہ اس نے اس کی فرج حلال سمجھا ہے. اور فَإِنِ اسْتَجَارُوا، اگر ان کے اولیاء کے بیچ میں اختلاف آ جائے، ایک 5 بھائی ہیں مثلا، ایک کہتے ہیں میں فلاں کو دیتا ہوں، ایک کہتے میں فلاں کو دیتا ہوں، اور ایک کہتے ہیں میں بالکل نہیں دیتا ہوں، ایک کہتے ہیں میں دیتا ہوں، بالکل دیتا نہیں، یہ تشاجر ہے. والسلطان ولی ممن لا ولی لہ، پھر جس کی ولی نہیں ہے، یہ کل عدم حساب ہے، پھر سلطان قاضی وہ ولی ہے، اس کے ذریعے سے توسط سے نکاح ہو جاتا ہے. جب تک اس طرح اختلاف نہیں ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو جاتا ہے. اور یہ بھی حاکم ولی کو بٹھائے گا، ولی بیچ میں موجود ہونا لازم ہے. اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا ہے تو ولی کا فیصلہ پھر نافذ العمل ہوگا جب ولی میں نقصان ہو. ولی کون ہوتا ہے؟ ترتیب میراث میں جس طرح ترتیب ہے وہی ترتیب ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے. میراث میں بنوت پھر ابوت ہے، اور ولی میں ابوت پہلے ہے. پھر اگر والد ہو تو والد ولی ہوگا، اگر والد نہ ہو تو پھر ان کے جو بیٹا ہے وہ ولی ہے. اگر وہ بھی نہ ہو پھر بھائی. اس آنے کہ والد موجود ہے، بھائی کسی کو دیتا، یہ ولی نہیں بن سکتا ہے جب تک والد موجود ہو، والد سے اذن نہیں لیا ہو، والد سے کوئی اجازت نہیں لیا ہو، ویسے نہیں دے سکتا ہے بھائی. ترتیب یہ ہے ابوت، بنوت. ابوت میں اگر والد نہ ہو تو دادا ہے، بنوت میں اگر بیٹا نہ ہو تو ہوتا بھی ہے نیچے جا کے، جتنا بھی نیچے جائے. پھر اخوت ہے، بھائی ولی ہے. بھائی اگر بھائی نہیں ہے تو بھتیجے کی اولاد جتنے بھی نیچے چاہے مذکر. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر عمومت ہے، چاچا. اگر چاچا بھی نہیں ہے تو کزن، چاچا کے جو اولاد ہے مذکر وہ ولی ہے، اولیاء ہے. عمومت اگر عورت کے اپنا چاچا نہ ہو تو والد کے چاچا، ان کے اولاد. پھر اگر والد کے چاچا نہ ہو، دادا کے چاچا، ان کے اولاد ہے. پھر یہ سب اولیاء میں بالترتیب ذکر ہے، یہ ولی ہے. وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. جب اس صورت میں مہر ہے تو جب شرعی نکاح میں مباشرت ہو جائے اور پھر طلاق دی جائے تو پھر بطریقۃ الاولیٰ اس میں مہر ہے، جس طرح قرآن کریم میں مذکور ہے. رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی. اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جب اولیاء ظلم کرتا ہو تو پھر قاضی ولی بن سکتا ہے ظلم کی صورت میں. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البغایا اللاتی ينکحن انفسهن. وصلی اللہ تعالی علی النبی. یکفیکم بس.